السلام علیکم پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی ایک شہزادی کی کہانی سنی ہے جس کا نام تھا گلاب شہزادی؟ تو آئیے میں آپ کو سناتی ہوں گلاب شہزادی کی کہانی۔ ایک وقت کی بات ہے کہ ایک دور دراز سلطنت میں ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی جس کا نام گلاب شہزادی تھا۔ اس کا یہ نام اس کے گلاب کی طرح خوبصورت چہرے اور مخلص دل کی وجہ سے رکھا گیا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی رعایا کی مدد کے لیے تیار رہتی تھی۔ گلاب شہزادی کے محل کے قریب ایک بڑا گلاب کا باغیچہ تھا جہاں رنگ برنگے گلاب کھلے رہتے تھے۔ شہزادی کو گلابوں سے خاص محبت تھی اور وہ روزانہ باغیچے میں وقت گزارتی تھی۔ ایک دن جب گلاب شہزادی اپنے باغیچے میں ٹہل رہی تھی، اس نے ایک ننھے پرندے کو زخمی حالت میں زمین پر پڑا پایا۔ شہزادی نے فوراً اسے اٹھایا اور اپنے محل میں لے گئی۔ وہ دن رات اس کی دیکھ بھال کرتی رہی اور چند دنوں میں پرندہ صحت یاب ہو گیا۔ شہزادی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ پرندہ دراصل ایک جادوئی پرندہ ہے۔ پرندے نے ٹھیک ہوتے ہی شکریہ ادا کیا اور کہا، گلاب شہزادی، آپ نے میری زندگی بچائی ہے، میں آپ کو ایک خاص تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ پرندے نے شہزادی کو ایک جادوئی گلاب دیا اور کہا، جب بھی آپ کو کسی مشکل کا سامنا ہو، اس گلاب کو اپنے دل کے قریب رکھ کر دعا کریے گا۔ وقت گزرتا گیا اور گلاب شہزادی کا باغیچہ اور بھی خوبصورت ہو گیا۔ ایک دن ایک ظالم جادوگر نے سلطنت پر حملہ کیا اور شاہی محل پر قبضہ کر لیا۔ سب لوگ خوف زدہ ہو گئے اور شہزادی کی حفاظت کے لیے دعا کرنے لگے۔ گلاب شہزادی نے اپنی رعایا کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، مگر جادوگر بہت طاقتور تھا۔ تب اسے جادوئی پرندے کا دیا ہوا گلاب یاد آیا۔ اس نے گلاب کو اپنے دل کے قریب رکھا اور خلوص دل سے دعا کی۔ اچانک ایک روشنی کی کرن نمودار ہوئی اور جادوئی پرندہ واپس آ گیا۔ پرندے نے اپنی جادوئی طاقت سے ظالم جادوگر کو شکست دی اور پھر گلاب شہزادی کو بتایا کہ اس کا خلوص اور محبت ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جادوگر کی شکست کے بعد سلطنت میں امن و امان بحال ہو گیا۔ گلاب شہزادی نے پرندے کا شکریہ ادا کیا اور اپنی رعایا کے ساتھ مل کر دوبارہ امن اور محبت کی دنیا بسائی۔ تو دوستو، مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی، اور کیا آپ لوگ بھی گلاب شہزادی کی طرح بننا چاہتے ہیں، نیک دل اور اچھے خلوص کے مالک؟ تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ، اور ہاں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور میری ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ملک یمن پر ایک نیک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کے ساتھ بہت نیک سلوک کرتا تھا۔ اس کی 4 بیٹیاں تھیں، جن میں سے اس کی خوبصورتی پر باقی شہزادیاں نفرت کرتی تھیں۔ اس شہزادی کا نام شہزادی سوہا تھا۔ ایک دفعہ ان کا باپ کسی کام کی غرض سے بیرون ملک گیا۔ اس نے اپنی ساری بیٹیوں سے ان کی خواہشات پوچھیں۔ ان تینوں بہنوں نے قیمتی زیورات لانے کو کہا۔ جب بادشاہ نے چوتھی بیٹی سے پوچھا کہ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دو، شہزادی سوہا نے کہا، مجھے گلاب کا پھول چاہیے بابا جان۔ ان کا باپ کوئی نہ کوئی بات بھول جاتا تھا، اس لیے صرف شہزادی سوہا کے لیے پھول لے آیا، باقی سب چیزیں وہ بھول چکا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو شہزادیاں دروازے پر کھڑی اپنے باپ کا انتظار کر رہی تھی۔ جب ان کا باپ آیا تو صرف ایک پھول کے علاوہ اس کے پاس کوئی چیز نہ تھی۔ شہزادیوں نے اپنے باپ کو برا بھلا کہہ کر اپنے باپ کی نافرمانی کی۔ شہزادی سوہا کمرے میں جا کر رونے لگی۔ اس کا باپ کمرے میں آیا، اس کا پھول اسے دے دیا۔ بادشاہ نے کہا، دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز والدین کی خدمت ہے اور عزت ہے۔ چنانچہ جب بادشاہ دوسری مرتبہ بیرون ملک گیا تو سب نے اپنی اپنی چیزیں لانے کے لیے کہا، مگر شہزادی سوہا اس پر خاموش رہی۔ اس لیے اس نے سوچا کہ اس بار کوئی ایسی بات نہ ہو
کہ جس سے میرے بابا جان کا دل دکھے۔ تو بادشاہ نے اپنی بیٹیوں کے لیے زیورات لیے۔ راستے میں ایک جنگل تھا، بادشاہ اس جنگل میں سے گزر رہا تھا تو اس نے درخت پر بیٹھے ایک چمگادڑ کو دیکھا۔ وہ چمگادڑ دراصل ایک خوفناک جن تھا۔ اس نے بادشاہ کو قید کر لیا۔ ایک شہزادہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی تیز دھار تلوار نکالی اور چمگادڑ کی گردن پر دے ماری۔ چمگادڑ اسی وقت مر گیا۔ شہزادہ بادشاہ کو محل لے گیا اور ان کی بیٹیوں کو سارا قصہ سنایا۔ شہزادیاں اپنے باپ کے آس پاس آئیں اور اپنے باپ سے نافرمانی پر معافی مانگی۔ بادشاہ نے اس وقت اپنی ساری بیٹیوں میں سے سوہا پر فخر محسوس کیا اور اپنی ساری بیٹیوں کو گلے لگا لیا۔ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دیکھا بچوں، والدین کا ادب کرنے سے برکت ہوتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ شہزادی سوہا کی طرح اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان کی عزت کریں، اور ایسی بات زبان پر نہ لائیں جن سے والدین کا دل دکھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا۔ اس کی 7 لڑکیاں تھیں۔ وہ ان 7 سے بے حد محبت کرتا تھا اور ان کے ہر آرام کا خیال رکھتا تھا۔ ایک بار جب دسترخوان سجا ہوا تھا اور سب لوگ ساتھ کھانے پر بیٹھے تھے، بادشاہ نے اپنی بیٹیوں سے ایک سوال پوچھ لیا کہ تم لوگ مجھے کتنا چاہتی ہو میری بچیوں؟ بڑی شہزادی نے کہا، بابا میں آپ کو گلاب جامن کی طرح چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس کو 4 گاؤں دے دیے۔ دوسری نے کہا، میں آپ کو برفی کی طرح چاہتی ہوں بابا جان۔ بادشاہ نے اس کو کافی بڑا علاقہ بخش دیا۔ تیسری لڑکی نے کہا، میں آپ کو امرتی کی طرح چاہتی ہوں بابا جان۔ اس کو بھی بادشاہ نے بہت زمین جائیداد دے دی۔ اسی طرح وہ سب سے پوچھتا گیا اور سب کو مال دولت ملتی رہی۔ 7ویں لڑکی سے جب بادشاہ نے پوچھا، بیٹا تم مجھے کتنا چاہتی ہو، تو اس نے بہت پیار سے کہا، بابا میں آپ کو نمک کے برابر چاہتی ہوں بابا جان۔ یہ سن کر بادشاہ کو جلال آ گیا۔ کہنے لگے، سب مجھے اتنا چاہتے ہیں، تم نمک کے برابر؟ وہ بہت ناراض ہوئے اور چھوٹی بیٹی کو محل سے نکال دیا اور کہا، اب کبھی یہاں قدم نہ رکھنا۔ وہ جنگل کی طرف چلی گئی اور پتوں اور لکڑیوں کو ملا کر ایک جھونپڑی بنا کر وہاں رہنے لگی۔ بھوک لگتی تو پھل کھا لیتی، سوکھے پتوں کا بستر بنا کر سو جاتی۔ ایک دن جب وہ سو کر اٹھی تو دیکھا کہ رنگ برنگی چڑیوں کے پر ہر طرف بکھرے پڑے ہیں۔ اس نے ان پروں کو جمع کیا اور ایک چھوٹی سی پنکھیا بنا لی۔ وہ گرمی میں اس پنکھیا سے ہوا کر لیتی تھی۔ پھر دوسرے دن اس کو اور پر مل گئے۔ اس نے بہت سارے پر اکٹھے کیے اور کئی پنکھیاں بنا لی اور جنگل کے کناری سڑک پر جا کر بیٹھ گئی۔ اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ لوگ آتے گئے اور پنکھیاں خریدتے گئے۔ اتنی خوبصورت پنکھیاں انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اب تو بھیڑ سی لگی رہتی۔ ایک بار شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا بچوں، اس نے اتنے خوبصورت پنکھے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ سارے خرید لیے۔ پھر شہزادی سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے خوبصورت ہاتھ بتا رہے تھے کہ اس نے کبھی کام نہیں کیا تھا۔ پنکھیاں بنانے میں اس کی انگلیاں زخمی تھیں۔ شہزادہ اس کے پیچھے جنگل آ گیا اور جب اس کو پتا چلا کہ وہ شہزادی ہے اور سزا کاٹ رہی ہے تو بہت غمزدہ ہوا۔ وہ اپنی سلطنت پر واپس آ گیا اور والدین سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ان لوگوں کو بھی دکھ ہوا اور وہ اپنے بیٹے کی بارات جنگل میں لے کر آ گئے۔ دونوں کی شادی ہو گئی، مگر شہزادی اپنے والد کو بہت یاد کرتی تھی۔ وہ خوش نہیں رہتی تھی۔ ایک دن اس نے شہزادے سے کہا کہ وہ اپنے والدین کی دعوت کرنا چاہتی ہے اور ان سے ملنا چاہتی ہے۔ شہزادے نے زبردست دعوت کا انتظام کیا اور بادشاہ کو دعوت دی۔ شہزادی نے کہا، سارا انتظام آپ دیکھیے، مگر اپنے والدین اور بہنوں کے لیے کھانا میں خود تیار کروں گی۔ سارے مہمان آ گئے، کئی دسترخوان ایک ساتھ لگے اور بادشاہ اور شہزادیوں کے لیے اندر انتظام کیا گیا۔ وہ جب کھانے بیٹھے تو ان کی بیٹی سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے نقاب پہن رکھا تھا۔ جب بادشاہ نے پہلا نوالا لیا تو کھانے میں نمک نہیں تھا۔ دوسری ڈش نکالی، وہ بھی بغیر نمک کی تھی۔
تب ان کو بہت غصہ آیا کہ مجھے بلا کر یوں بغیر نمک کا کھانا کھلایا گیا ہے۔ تب چھوٹی شہزادی نے اپنا نقاب ہٹایا اور کہا، بابا میں آپ کو نمک کے برابر چاہتی ہوں، یہی کہا تھا نا میں نے، نمک کے بغیر کسی چیز میں لذت نہیں ہوتی بابا۔ بادشاہ چونک اٹھا، پھر اس نے آگے بڑھ کر بیٹی کو گلے لگایا اور اس کی آنکھیں بھر گئیں۔ بیٹی سے معافی مانگی تو شہزادی نے کہا، کوئی بات نہیں بابا، اللہ تو سب کا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں اب بہت خوش رہتی ہوں۔ بہنوں نے بھی معافی مانگی اور گلے لگایا، اور شہزادی نے سب کو کھلے دل سے معاف کر دیا، مگر ان سب کو احساس دلا دیا کہ وہ غلطی پر تھے۔